السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب الصلاۃ عمدۃ الاحکام سے باب المواقیت، حدیث نمبر 58 اور 59۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اقیمت الصلاۃ وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء۔ یہ روایت صحیح البخاری کتاب الاطعمہ حدیث نمبر 5148 ہے۔ وعن ابن عمر نحوہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت صحیح البخاری کتاب الجماع والامامہ روایت نمبر 642 ہے۔ 58 اور 59 نمبر یہ روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اقیمت الصلاۃ نماز قائم کر دی جائے، وحضر العشاء اور کھانا حاضر ہو جائے، فابدؤوا بالعشاء تو تم کھانے کی طرف سے ابتدا کرو، کھانے کے ساتھ ابتدا کرو۔ اذا اقیمت الصلاۃ یعنی نماز کا ارادہ کر لیا گیا ہے، قیام تکبیر اولیٰ، اور یہ صلاۃ سے مراد نماز فجر بھی ہے، ظہر بھی ہے، عصر سے مغرب بھی، عشاء بھی۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق الفاظ بولے، اذا اقیمت الصلاۃ، یعنی ہر وہ نماز جس کے بعد عشاء کھانا تیار ہو کھانے کے لیے، نہ کہ ہنڈیا میں پک رہا ہو، یہ مراد ہے۔ اسی طرح اگر انسان پیاسا ہے، مشروب انسان کے پاس حاضر ہو گیا، ادھر سے نماز کا وقت ہو گیا، تو انسان مشروب بھی پیے گا، پھر نماز پڑھے گا، اور تمام کی تمام وہ چیزیں جس سے انسان کا نفس جڑ جاتا ہے، انسان کا ذہن مشغول ہو گیا اور ادھر سے نماز کا وقت ہو گیا، تو انسان اپنے ذہن کو پہلے خالص کرے گا نماز کے لیے ان چیزوں سے فارغ ہو کر۔ اب یہاں پر ایک بڑا اہم ترین مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان کھانے میں مشغول ہو جائے، مشروبات میں مشغول ہو جائے، اور ڈر ہو کہ کہیں نماز کا وقت نہ نکل جائے، اگر وہ کھانے کے ساتھ لگا رہا تو کیونکہ کھانا انسان نے پیٹ بھر کر کھانا، اس حدیث مبارکہ سے یہی ثابت ہوتا ہے، نہ کہ یہ کہ ایک دو لقمے ڈال کے کہ گزارا کر کے وہ نماز کی طرف آ جائے۔ اگر وقت کے ختم ہونے کا خدشہ ہو تو اس کے بارے میں جو علماء کا راجح ترین موقف ہے وہ یہی ہے کہ انسان اس کو اپنی عادت اور فطرت میں نہ بنا دے کہ کھانا روزانہ ہی اسی وقت بنایا جائے جب نماز کا وقت ہو، اسی وقت پیش کیا جائے جب نماز کا وقت ہو، بلکہ اگر کبھی کبھار ایسا ہو گیا تو نماز کے وقت کو نکل جانے سے بھی انسان کا یہ عذر قابل قبول ہوگا، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطلق ارشاد فرما رہے ہیں، اذا اقیمت الصلاۃ وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء۔ جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ باب کراہت الصلاۃ بحضرت الطعام 560 نمبر روایت، آپ نے ارشاد فرمایا، کھانے کی موجودگی میں کوئی نماز نہیں، اور نہ اس حالت میں نماز جب انسان کو بول و براد روک رہا ہو، کہ انسان پیشاب انسان کو روک رہا ہے اور انسان باوضو بھی ہے، پیشاب کرنے کے بغیر انسان نماز میں داخل ہو جائے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ انسان پہلے پیشاب بول و براد سے فارغ ہو، چاہے بول و براد سے فارغ ہوتے ہوتے انسان کا نماز کا وقت گزر جائے، انسان کا یہ عذر بھی قبول ہوگا، کیونکہ حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس انسان سے اس عذر کو قبول فرما دیا۔ جب انسان کھانے کا ارادہ کر چکا ہے، کھانا سامنے ہے، تو پھر انسان کا یہ عذر بالکل قبول ہوگا، اور یہ حدیث بالکل واضح بیان ہے، چاہے انسان کی نماز جماعت کے اندر ہو، چاہے انسان کی نماز انفرادی ہو۔ ہاں، ان چیزوں کو عادت بنا لینا یہ درست نہیں ہے۔
اس حدیث مبارکہ سے چند ایک فوائد۔ پہلا فائدہ تو یہ کہ جس طرح نماز کی محافظت کا درس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، بالکل اسی طرح وہ چیز جو اس کا تعلق نماز کی ذات سے تھا، خشوع خضوع تھا، اس کی محافظت اولا قرار دے دی، کیونکہ انسان نے اپنی قلبی کیفیات اندرون کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے، مناجات کرنی ہوتی ہے، اپنے رب سے گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ تو جب انسان کا ذہن کسی اور طرف مشغول ہوگا تو پھر انسان کا خالی بدن اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ خشوع خضوع پیش نہیں کر سکتا جو ذہنی اور قلبی پوری ہوش و حواس میں انسان اللہ کے ساتھ منسلک کر سکتا ہے۔ فائدہ نمبر 2 کہ نماز میں خشوع کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ نماز کا نچوڑ، نماز کی روح ہی حضور القلب ہے۔ فائدہ نمبر 3 شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام کی تمام رخص کو بیان کر دیا گیا ہے، رخصتوں کو بیان کر دیا گیا ہے، انسان کے اوپر آنے والی پریشانیوں مصائب کو مد نظر رکھ کے احکام کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ظلم، بربریت، مشقات سے پاک دین اسلام ہے۔ سابقہ روایت میں بھی ہم نے پڑھا لولا ان اشق علی امتی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے بھی کہا عزیز۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی فطرت پر حکم لگا رہے ہیں کہ اے انسان، اگر تیرا واقعتاً تیرے سامنے کھانا پیش کر دیا گیا ہے، پھر کھانے کے پہلے کھا لے، نماز میں تاخیر کر لے۔ گویا روایت نمبر 58 اور 59 سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جب ان نماز کا وقت ہو گیا، نماز کو قائم کرنے کا ارادہ کر لیا گیا، تو پھر اگر انسان کے سامنے قدرتاً طبعیاً کھانے کو پیش کر دیا گیا کھانا کھانے کے لیے، اور انسان کا ارادہ بھی ہے کھانا کھانے کا، تو پھر انسان کھانا پہلے کھائے گا، نماز کے اس وقت کی پرواہ نہیں کرے گا، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم باب المواقیت امام مقدسی علیہ رحمہ اس باب کے تحت اس روایت کو لا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے، یہ استثنائی مسئلہ ہے۔ فابدؤوا بالعشاء، کھانے کی طرف پہلے آؤ، ان چیزوں کو پہلے سر انجام دو جہاں دل مشغول ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ واتوب الیہ۔